نوحا فلنعم المجيبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اسماء الحسنہ سیریز، اس میں سے کافی نام بیان ہو چکے ہیں اور چند انشاءاللہ آج ہوں گے۔ آج جو چند نام ہیں ان میں سے پہلا نام المجیب، المجیب جل جلالہ۔ المجیب کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں قبول کرنے والا، جواب عطا کرنے والا۔ وہ ذات ہے جو دعا مانگنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو بے قرار کے دل کی نکلی ہوئی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، پریشانیوں کو پورا تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ تحقیق کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بس ہم کتنے اچھے ہیں قبول کرنے والے، بات کو سننے والے، دعاؤں کو پورا کرنے والے۔ ہم کتنے پیارے ہیں، کتنے بہترین ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو نعم المجیبون ہے، بہترین ہے دعا قبول کرنے والا، اچھا جواب دینے والا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا، مانگا اور ہم فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ بن کر آئے، یہ کیا ہے؟ تو ایک بڑی مزیدار جو ہے نا، بڑی حوصلہ افزا، بڑی زبردست قسم کی ایک جو ہے نا داستان ہے، ایک واقعہ ہے جو قرآن میں ذکر ہوا، اور میرے اور آپ کے لیے اور بالخصوص ان تمام لوگوں کے لیے جو دین کا کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، تبلیغ سے، تدریس سے، یہ تصوف سے، دین کا کوئی شعبہ، جو دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی خوبصورت۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ کیا کہتے تھے اللہ کو؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں تو دن رات دین کی دعوت دیتا ہوں، دن ہو یا رات میں تو دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اور ان کی قوم کیا کہتی؟ قوم ان کو کہتی تھی لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح اگر تم اپنی اس دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو پھر تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ یہ قرآن کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام کو قوم اس طرح بدتمیزی سے، بے ادبی سے جواب دیتی۔ کئی مرتبہ تو ان کو وہ مارتے اور گلا دباتے، وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی طبیعت بحال ہوتی تو فوراً اللہ سے مانگتے، اللہ ان پر رحمت فرما، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ نبوت کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ تو خیر تقریباً 950 سال قرآن مجید کے اندر آتا ہے، 950 سال جو ہیں وہ دین کی دعوت دیتے رہے دن رات۔ بالآخر جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا نا، پھر انہیں اللہ سے مانگا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں تو بے بس ہو گیا، تو ہی مدد فرما، میرے پاس تو اب کچھ نہیں۔ اب یہ نہیں سننے والے، اللہ رحمت فرما، اور خود اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ مانگا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، تو جب نوح علیہ السلام نے اس طرح سے مانگا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس تحقیق ہم بہترین جو ہے نا وہ دعاؤں کو قبول کرنے والے، بات کو سننے والے، جواب دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوب اللہ نے ان کی مدد کی۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے تمام گھر والوں کو اور ان پر ایمان لانے والی جو بھی تعداد تھی ان سب کو بچایا، سب کو محفوظ رکھا۔ دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا، اللہ تعالیٰ نے اس طوفان میں ان سب کو محفوظ رکھا، اور پھر ساری زمین کے تمام لوگوں کو ختم کر دیا گیا ان چند کے علاوہ۔ اور یہ جب چند لوگ ایک کشتی کنارے لگی زمین پر آئے تو تمام دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام سے جو لڑی چلی 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 تو پھیلتی گئی، صرف نوح علیہ السلام والی جو لڑی، نوح علیہ السلام باقی رہے، ان کی اولادیں باقی رہیں، باقی سب ختم اللہ نے کر دیا، طوفان میں بہہ گئے۔ اس وقت روئے زمین کے اوپر جتنی بھی اولاد ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی ہے، حام، سام اور یافس، یہ ان کے نام ہیں، حام، سام اور یافس۔ یہ تینوں کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی مخلوق ہے، یہ اربوں کی تعداد میں انہی تینوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے معاملہ کیا؟ اور پھر قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں، سلام علی نوح فی العالمین، جو قرآن پڑھتا ہے نوح علیہ السلام پہ سلام بھیج رہا ہے، اور نوح علیہ السلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کو صرف مسلمان ہی نہیں، یہودی اور عیسائی بھی اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ان ساری باتوں سے کیا سبق مل رہا ہے کہ دین کی محنت کرنے والے، دین کے کسی بھی شعبے میں لگے ہوئے، یہ دین کی دعوت دیتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محنت کو اللہ رب العزت محنت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ان کی زندگی میں ان کو قبولیت کے آثار نظر آ جائیں تو بہت اچھا، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے، لیکن مرنے کے بعد بھی آئیں گے۔ بندہ اخلاص کے ساتھ لگا رہے، حالات آتے ہیں، نوح علیہ السلام پہ بھی آئے، لگے رہے چلتے رہے، اللہ نے مہربانی فرما دی۔ تو بات ہی یا مجیبو، المجیبو جل جلالہ، دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ دعاؤں کی قبولیت کے اندر ایک اور راز جو قرآن مجید میں 20ویں سپارے میں اللہ نے بتا دیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو قبول کرتا ہے جبکہ وہ مانگے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تمہیں زمین کے اوپر خلافت عطا فرماتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے اللہ کے سوا؟ یعنی اللہ ہی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو بے قراری نہیں ہوتی، اضطراب نہیں ہوتا، اس لیے لٹک جاتی ہے، اور اگر بے قراری کی مانگی گئی دعا ہو تو بس پھر ضرور قبول ہوتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک انسان تھا، اس نے اپنے کاروبار کے لیے قیمتی پرندے خریدے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں جناب، 10 لاکھ روپے کا طوطا انہوں نے خریدا، ایک طوطا۔ تو اس کو جناب پھر اس کے نخرے، پھر اس کے جناب کھانے کی ٹائمنگ، پھر اس کی غذا، وہ جب ناشتے پہ آ کے بیٹھتے خود وہ طوطا آ کے ان کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ خود بھی ناشتہ کرتے ہیں، اس کو بھی کراتے ہیں، تو شوق ہے۔ اسی طرح ایک تھا بندہ جو پرندے فروخت کرتا تھا، اس نے ایک 400 درہم یا دینار سے جو اس کا سب کچھ تھا، تو اس نے اپنی ٹوٹل جو اس کی رقم اس کے پاس موجود تھی، ٹوٹل انویسٹمنٹ سے اس نے پرندے خرید لیے۔ اللہ کی شان، پرندے سیل نہیں ہوئے، سردی کا موسم آ گیا، سارے پرندے موجود، سردی اتنی شدت کی آئی ایک رات کے ایک ایک کر کے پرندے مرنے لگے، ایک گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا۔ یہ تو دیکھ رہے کہ میرا تو سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ اب اس نے تڑپ کے اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ کن الفاظ سے؟ وہ الفاظ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں 2-3 دفعہ، باقی میڈیا والوں سے درخواست ہے کہ وہ لکھ بھی دیں۔ آج بھی مجھے کسی نے میسج کیا، حضرت آپ نے فلانے بیان میں فلانی چیز جو پڑھی تھی، آپ میرا ہی میں کلپ مجھے بھیجا کہ یہ ذرا مجھے لکھ کے بھیج دیجئے۔ ابھی میڈیا والوں کو میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ صرف آواز میں بھیجا کرے، لکھ کے بھیج دیا کرے۔ ماشاءاللہ میرے موبائل پہ 20,000 سے زیادہ لوگوں کے نمبر ہیں، اب میں کس کو کون سا کہاں جواب دیتا رہا ہوں۔ مجھے تو اپنی بیگم کو جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، 20,000 لوگوں کو کیسے جواب دوں۔ صبح اٹھا، نہایا دھویا، بغیر ناشتے کے تیار ہو گئے نا، بغیر ناشتے کے کہیں چلا گیا، ایک جگہ ناشتہ تھا، وہاں دیر ہو گئی، دل میں تھا کہ میں گھر آؤں گا، تھوڑی دیر رکوں گا، اور پھر ظہر میں جہاں بیان ہے وہاں دیر ہو گئی، تو پھر میں نے کیلکولیشن کی کہ گھر آؤں اور پھر جاؤں تو ٹریفک میں زیادہ، سڑک پہ زیادہ رہوں گا، تو وہیں سے سیدھا میں وہ رائیونڈ سے آگے، یہ مولن وال سے آگے ملتان روڈ پہ بیان تھا، ادھر چلا گیا۔ ادھر سے آیا ہوں بیان کر کے، تو تھوڑی سی تیاری کی، کو 10-5 منٹ موقع ملا بیگم صاحبہ سے بات کرنے کا، ادھر آ گیا۔ ابھی مغرب کے بعد
آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے؟ میں ادھر بیٹھا ہوں گا، ملتے رہیں گے ایک ایک کر کے 1 بائی 1۔ اس کے بعد خاندان میں کچھ لوگ ہیں وہ آ جا رہے ہیں، وراثت کا معاملہ ہے کسی معاملے میں، تو رات 10 بجے پھر ایک اور بیان ہے۔ تو الحمدللہ صبح 8:30 بجے سے پھر سلسلہ الگ شروع ہو جائے گا۔ تو اتنی شدید مصروفیات میں میرے لیے ہر ایک کو جواب دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میڈیا والوں کو کہتے رہتا ہوں بھائی لکھ دیا کرو۔ تو اب میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن مجھ سے پرسنل میں نہ پوچھیں، ان لوگوں کا نمبر لے لیں، ان سے پوچھیں۔ یہ نہیں لکھتے نا تو ان سے پوچھیں، انشاءاللہ لکھنا شروع کر دیں گے، یا کبھی لکھتے ہوں گے بھول جاتے ہوں گے۔ تو بات کیا چل رہی تھی اس پہ واپس آتے ہیں اور پھر اس کو چلتے ہیں۔ درمیان میں نے کہا یہ ان کو بھی ذرا جو ہے نا وہ نصیحت کر دوں اپنی ٹیم کو۔ ہاں، بات کیا تھی؟ تاکہ اس کا جو لذت اور جو کیفیت ہے وہ بنے، مزہ آئے، تعلق بنے اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہم جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے نا تو اللہ کی قسم اکثر اوقات بے قراری نہیں ہوتی، مانگ تو رہے ہوتے ہیں زبان سے، دل حاضر نہیں ہوتا، بے قراری نہیں ہوتی، صرف زبان سے طوطے کی طرح رٹ لگا رہے ہوتے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، المجیب جل جلالہ کا وعدہ ہے، بے قراری تو ہو، تو بے قراری کے ساتھ مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک دکاندار تھا، پرندے سیل کرتا تھا، اس نے اپنی ٹوٹل جو جمع پونجی تھی اس سے پرندے خرید لیے سیل کرنے کے لیے۔ اب وہ سیل نہیں ہوئے، سردیوں کی شدید سخت رات آ گئی، اور اس نے دیکھا سردی کی شدت سے ایک مرا، دوسرا پرندہ مرا، تیسرا مرا۔ اف، جس کی زندگی کی پونجی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی ہو، اب اس کا اضطراب کیا ہوگا؟ پھر اس نے تڑپ کے ان کلمات سے، جو میں 3 دفعہ انشاءاللہ پڑھ کے سناؤں گا، ساری رات وہ انہی کلمات کو پکارتا رہا، تڑپ کے اضطراب کے ساتھ مانگتا رہا۔ بس ایک رات کا اضطراب اس کے مسائل حل کر گیا۔ کیسے؟ اس نے مانگا کیا؟ یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ اے فریاد کرنے والوں کی مدد پر آنے والے، میری مدد فرما، میرے لیے آسانی فرما۔ یہ مانگتا ہے، ساری رات مانگتا رہا، ادھر مانگ رہا ہے، ادھر ایک پرندہ دوسرا پرندہ، پرندے مرتے چلے جا رہے ہیں، سوائے ایک چھوٹا سا کمزور سا پرندہ جو بچہ تھا وہ بچ گیا، باقی ٹوٹل سب کا انتقال۔ جس کی ٹوٹل پونجی جو ہے ختم ہو رہی ہو تو اس کی تڑپ کو کون پہنچے؟ آنکھوں کے سامنے مانگتا جا رہا ہے، ساری رات مانگتا رہا۔ صبح سارے پرندے ختم ہو گئے، ایک بچ گیا چھوٹا سا۔ اب صبح یہ سو گیا، روتے روتے پریشان ہونے کے بس اب تو میں گیا، ختم، کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس، ایک چھوٹا سا بچہ رہ گیا، باقی تو ساری دکان کے پرندے مر آ گئے۔ اوہو، تھوڑی دیر بعد کیا ہوا؟ یہ چپ ہوا، ادھر سے وہ چھوٹا سا پرندہ، ہو سکتا ہے کوئی طوطا ہو، کوئی بولنے والا پرندہ، اس نے جو ساری رات تڑپ کے یہ پکار رہا تھا یا غیاث المستغیثین اغثنی، اس پرندے نے اسی کیفیت میں تڑپ کے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ بھی سن کے حیران، اب دن ہو گیا تھا، لوگ آنے شروع ہو گئے، اب جو دیکھے کہ چھوٹا سا پرندہ ایسے تڑپ کے مانگ رہا ہے تو جناب بازار میں شہرت ہو گئی۔ اسی طرح ایک امیر آدمی گزر رہا تھا، ایک بادشاہ کی کنیز تھی، دولت مند تھی، وہ جب وہاں سے گزری اس نے بھی سنا تو اس نے اس کو 5، اس کی جو بھی ویلیو تھی نا، کتابوں میں لکھا ہے 400 درہم یا دینار، 5 گنا، یعنی اگر 400 تھی تو 2000 درہم دے کے یا 2000 دینار دے کے وہ خرید لیا۔ وہ چھوٹا سا بچہ 5 گنا قیمت پہ لے لیا۔ تو ایسے بھی مدد آتی ہے، بے قراری تو ہو۔ ہم لوگ جو ہے نا دعا تو مانگتے ہیں، بے قراری نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم دعا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی، 20 سال ہو گئے دعا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی۔ اپنے اندر تڑپ ہم پیدا کریں، پھر آسانی ہو جائے انشاءاللہ۔ المجیب جل جلالہ۔ اچھا، ایک اور نقطہ،
امن یجیب المضطر، کیا فرمایا؟ کون ہے جو مضطرب کی دعا قبول کرتا ہے، بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے؟ یعنی بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، بے قرار دل کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا کرنے والا۔ تو کیا فرمایا؟ بے قرار۔ یہ تو نہیں کہا امن یجیب العالم، امن یجیب الذاکر، کہ عالم ہوگا اس کی قبول ہوگی، کوئی ذکر کرنے والے صوفی صاحب ہوں گے انہی کی قبول کرنے والا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جس کے اندر بے قراری ہے وہ عالم ہے یا جاہل ہے، کم علم والا ہے یا زیادہ علم والا ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں، بے قرار کی دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ ہم بے قراری سے مانگیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے حرام کام ہیں اور حرام کمائی ہے، حرام کام بھی اور حرام کمائی بھی، دونوں چیزیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک قوم کے اوپر سخت، ایک علاقے کے اوپر جہاں بنی اسرائیل کے لوگ تھے، سخت جو ہے نا قحط آیا، اتنا قحط آیا کہ لوگ جانور کھانے لگے، مردار کھانے لگے، اور بالکل ہر چیز باہر ہو گئی، اور وہ تڑپ کے مانگ بھی رہے تھے۔ اب تڑپ کے مانگی بھی دعا تو ہر امت میں قبول ہوئی، ان کی کیوں نہ ہوئی؟ وقت کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، کہا کہ تڑپ کے تو مانگ رہے ہیں لیکن فلاں فلاں ظلم یہ نہیں چھوڑ رہے، اپنے گھر والوں پہ ظلم، معاشرے پہ ظلم، یہ ظلم تو چھوڑ نہیں رہے، مجبور بھی ہیں، بے قرار بھی ہیں، لیکن کہیں دوسروں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہوا تو ان کے ساتھ کیوں نہ ہو، یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں، ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو کتنی مرتبہ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کو تنگ کیا ہوتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، وہ والد ہو سکتے ہیں، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ شوہر ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے تنگ کر کے رکھا ہوا، جس تنگ سے مراد جس کو ہم نے تکلیف میں رکھا ہوا، تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے ایک قبولیت دعا کا ایک وظیفہ اور بھی بتایا ہے، قبولیت دعا کا ایک بہترین، وہ کیا کہ جو شخص مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ یہ والا عمل 40 دن کر لے۔ کیا عمل؟ جب بھی اذان ہو تو سنت کے مطابق اذان کا جواب دے، اذان کو سنیں اور سنت کے مطابق اذان کا جواب دے۔ سنت کے مطابق اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہم بھی کہیں اللہ اکبر، جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی یہی کہیں، جب وہ کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس وقت ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں 4 مرتبہ۔ پھر جب وہ کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو وہی کلمات کہیں جو مؤذن نے کہے۔ اذان کا جواب تسلی سے دے، سارے کاموں کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد جو اس کے بعد کی دعا ہے وہ دعا مانگے۔ تو یہ اذان کا جواب دینا ہوا زبانی توجہ کے ساتھ۔ پھر قدم سے بھی جواب دینا ہے، مرد ہے تو جماعت سے نماز پڑھے، عورت ہے تو اپنے وقت پہ نماز پڑھے۔ تو اذان کا جواب دونوں طریقوں سے دینا ہے، زبانی بھی اور قدم سے بھی۔ اور پھر اذان کا جواب دینے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز کے فوراً بعد بھی دعا مانگے۔ 40 دن جو یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیں گے، کیونکہ قبولیت دعا کے اوقات میں اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا، اور اذان سے لے کے نماز کے درمیان تک کا جو وقت ہے اس میں مانگی دعا، اور نماز کے فوراً بعد مانگی ہوئی دعا یہ قبول ہوتی ہے۔ بس تھوڑا اضطراب اور بے قراری آ جائے تو آسانیاں ہو جائیں گی۔ بسم اللہ۔ الواسع جل جلالہ، آج کا دوسرا نام اسماء الحسنہ میں سے الواسع جل جلالہ، انتہائی وسعت، انتہائی کشادگی، انتہائی فراخی، انتہائی وسعتوں والا، ہر شعبے میں، ہر طرف، ہر طریقے کی وسعت اس کے پاس ہے، بے حساب۔ الواسع، اس کی رحمت
کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کی مغفرت کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کے قدرت کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کی سخاوت کی وسعت بہت زیادہ ہے، ہر طریقے سے اس کے علم کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کے خزانوں کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کے لشکروں کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ مخلوقات میں بھی بعض کے پاس کچھ وسعتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کی وسعت کی کوئی لمٹ ہے۔ اللہ رب العزت الواسع جل جلالہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ دیکھیں، فرشتوں کے اندر ایسی ایسی طاقتیں ہیں کہ وہ لاکھوں انسانوں کا کام ایک لمحے میں کر دیں۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ قوت ہے کہ وہ ایک لمحے میں 7ویں آسمان سے زمین پر آ جائیں۔ انسان چاہے بھی تو اربوں نوری سال میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہ ایک لمحے میں 7 آسمان سے نیچے آ سکتے ہیں، لیکن اس میں تو ان کے پاس وسعت ہے، لیکن کسی مادے میں، اس کے مادے کے پیٹ میں جو چھوٹا سا بچہ ہے اس میں روح نہیں ڈال سکتے، وہ بارش نہیں کر سکتے، وہ پہاڑوں کو آپس میں نہیں ملا سکتے۔ آئے تھے نا مدد کے لیے نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام، طائف کے بعد تو کیا کہا تھا، یہ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ حکم دیں تو ابھی پہاڑوں کو ملا دیں، یہ نہیں کہا کہ میں کر دوں گا۔ ایک لمٹ، ایک دائرہ کار ہے اپنا، اس دائرے کے بعد وسعت کوئی نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک لمحے میں 1 لاکھ یا 1 کروڑ انسانوں کی جان نکال سکتے ہیں، لیکن روٹ اگر کسی کے اوپر ڈالنی ہے، ماں کے پیٹ میں بچے میں، وہ جانور کا پیٹ ہے ماں کا یا انسان کا نا، مادہ کوئی بھی ہے، اس کے پیٹ میں روح ڈالنی ہے تو اسرائیل علیہ السلام نہیں ڈال سکتے۔ یعنی بہت ساری وسعتیں، ہمارا یہ کان ہے سینکڑوں قسم کی آوازیں سن سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا، آنکھ لاکھوں چیزیں دیکھ سکتی ہے لیکن آنکھ سن نہیں سکتی۔ تو کائنات میں جس کے پاس کتنی ہی کوئی وسعت کیوں نہ ہو، لیکن کہیں جا کے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی ایک ایریا میں ہوتی ہے تو دوسرے میں نہیں ہوتی۔ تو قوتیں ان کی لمٹس بھی ہیں، اور پھر کوئی ایسی قوت بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قوت اور قدرت ہے اور بے انتہا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اس کے علم کی قدرت، اللہ اکبر، پتے پتے کو جاننے والا، تمام مخلوقات کے حال کو ہر وقت میں جاننے والا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ سارے آسمانوں کو اس نے گھیرا ہوا ہے، زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ پہلا آسمان بھی کتنا اوپر ہے، اس سے نیچے یہ کہکشائیں ہیں اور یہ ستارے ہیں۔ جو سائنسدان آج پوری ریسرچ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج زمین سے اتنا بڑا، اور پھر سورج سے اور اتنے بڑے بڑے، اور پھر اس ستارے سے اس ستارے تک، پھر اس ملکی وے سے دوسرے ملکی وے تک، اس کہکشاں سے اس کہکشاں تک، جی اتنے ارب نوری سال کا فاصلہ، اتنے ارب نوری سال کا فاصلہ۔ جو یہ اندازے لگاتے ہیں، گارنٹی تو یہ بھی نہیں دے سکتے، پھر اتنے ارب نوری سال کے بعد پھر ابھی اور بھی آگے باقی ہے، تو آسمان کی وسعت کیا ہوگی؟ پھر کرسی تو 7 آسمانوں سے زیادہ وسیع، اور ہر آسمان اگلا پہلے سے بڑا، کیا وسعت ہے اللہ کی! اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح قدرت کے اندر بھی وسعت، اسی طرح علم کے اندر وسعت، اور اسی طرح رحمت کے اندر بھی وسعت، مغفرت کے اندر بھی وسعت۔ رحمت اور مغفرت کے اندر بھی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور رحمت کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ میری رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے۔ کیا وہ رحمت ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ بے شک آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع۔ تو بھائی اس کی وسعتوں کی رحمتوں، اس کی رحمت کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، تو ہم بے انتہا رحمتوں کی وسعت کا اور مغفرت کا ایک واقعہ سن لیتے ہیں، پھر اس واقعے کے بعد اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما۔ ایک صاحب تھے، وحشی نام تھا ان کا،
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو شہید کیا اور اندر سے جگر بھی نکالا اور یہ سب معاملہ. نبی علیہ السلام کو اپنے چچا سے محبت، وہ آپ کے رضائی بھائی بھی، دوست بھی، محبوب بھی، اور ایمان والوں کے لیے ایک مضبوط جو ہے وہ شخصیت تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا. آپ کو بڑا غم ہوا. اب بتائیں، وہ قاتل جس نے اتنے محبوب چچا کو مارا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جب واسع المغفرہ ورحمتی وسعت کل شیء، جب الواسع جل جلالہ کی رحمت نے وحشی کو گھیر لیا، ڈھانپ لیا، وہ رحمت کی چادر ان پر تن گئی، پھر کیا ہوا؟ پھر رحمت للعالمین کی طرف سے پیغام جاتا ہے وحشی کو، ایمان قبول کر لو. وحشی صاحب آگے سے نخرے، آگے سے جناب ایک کے بعد ایک شرط اور ایک کے بعد ایک عجیب. لیکن ادھر اللہ رب العزت الواسع کی رحمت، ادھر رحمت للعالمین. کیا عجیب معاملہ ہے، پورا واقعہ سنیے. ان کو دعوت دی گئی کہ آپ قبول کر لیجئے ایمان. وحشی کو وہ قبول نہیں کر رہے، وہ آگے سے مزید جو ہے نا وہ بات فرما رہے ہیں. کیا بات ہوئی؟ ان کو کہا گیا ایمان قبول کر لیں. ادھر سے وحشی کہتے ہیں بھئی آپ کے قرآن میں آیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یعنی جو زنا، قتل، شرک ان چیزوں کا مرتکب ہے اس کو تو جہنم ملے گی، تو میں تو یہ سب کر چکا ہوں، تو میرے لیے کیسے مغفرت؟ اب یہ وحشی کی طرف سے جواب آیا. ادھر سے اللہ رب العزت الواسع جل جلالہ کی طرف سے آیت آ رہی ہے کہ بھئی اس کو جا کے کہو الا من تاب وآمن وعمل صالحا. ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو توبہ طائب ہو جائے، جو زنا سے، شرک سے اور قتل سے توبہ طائب ہو جائے اور اس کے بعد نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ سب معاف کر دیں گے. اب وحشی کو یہ پیغام پہنچا. کہتے ہیں جو بڑی کڑی شرط ہے. ٹھیک ہے ایمان میں لے آؤں، لیکن اس میں تو شرط یہ لکھی ہوئی ہے کہ نیک اعمال کروں. ہو سکتا ہے ایمان لانے کے بعد میں عمل صالح نہ کر سکوں. اگر میں عمل صالح نہ کر سکا تو پھر مجھے کیا فائدہ؟ اب یہ دوسری دفعہ جواب آ گیا. اللہ اکبر. الواسع جل جلالہ کی طرف سے رحمت کا اندازہ کیجئے، وسعت کا. ایک اور آیت اتری. کن کے لیے؟ جو نبی کے محبوب چچا کے قاتل. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی شرک والوں کی، مشرکین کی تو مغفرت نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. لمن یشاء. اب یہ پیغام پھر پہنچا وحشی کو کہ دیکھو بھی اور آسانی ہو گئی، بس شرک مت کرنا. اب انہوں نے یہاں بھی ایک پوائنٹ پکڑ لیا. جی ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تو یہ فرمایا ہے کہ لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے. تو مجھے کیا پتا میرے بارے میں وہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. ابھی بھی ایمان قبول نہیں کیا. یہ ہے الواسع جل جلالہ ورحمتی وسعت کل شیء ان ربک واسع المغفرہ. اس میں تو پھر وہی بات آ گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لمن یشاء میں تو پھر قید آ گئی نا، جس کو اللہ چاہے. تو مجھے کیا پتا میرے بارے میں چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بار بار رحمت کا پیغام جا رہا ہے، ادھر سے ہر دفعہ کوئی پوائنٹ نکال کے آ رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے اوپر مغفرت اور رحمت پوری وسعت کے ساتھ متوجہ ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام کیا بھیجا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. محبوبہ فرما دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، خود سواری ہیں، ظلم گناہ ان پہ سوار ہو چکے، اتنے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ گار ہیں. ارے ان سے کہہ دیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت کی وسعت سے، میری مغفرت کی وسعت سے وہ بالکل مایوس نہ ہو. بے شک ان اللہ، تاکید کے ساتھ، عام جملہ نہیں ہے، ان اللہ
پورے یقین کے ساتھ اللہ فرما رہے کہ ضرور یقیناً ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس پہ بس نہیں کیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے، بے شک وہی ہے مغفرت والا اور رحمت والا۔ جب یہ والا پیغام گیا ان کا ہاں ٹھیک ہے، پھر آگے کلمہ پڑھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی رحمت صرف وحشی کے لیے کسی اور کے لیے بھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوری امت کے لیے۔ تو ایسی مغفرت والی ذات، ان ربک واسع المغفرہ، اللہ کی مغفرت ایسی وسعت والی۔ تو ہم بھی رات کی تنہائیوں میں 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے نا، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے۔ 5 دعائیں ایسی ہیں جو 5000 بکریوں سے افضل ہیں۔ ایک بکری آج کل کتنے کی آتی ہے جو اچھی نسل کی بکری ہو، بکرا ہو؟ 80,000 روپے کی۔ 80,000 کا اگر ایک بکرا اچھا ہو تو 80,000 کو 5,000 سے ضرب دیں تو کیا اماؤنٹ بنے گی؟ ذرا کیلکولیٹر نکالیں۔ 4 کروڑ روپے۔ وہ حساب فوراً کر لیا انہوں نے، آپ کیلکولیٹر نہ نکالیں۔ 4 کروڑ روپے، 5,000 بکریاں۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اے علی آپ کو 5,000 بکریاں گویا کہ 4 کروڑ روپے دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ انہوں نے کہا 5,000 بکریاں ٹھیک ہے، بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آپ مجھے دعائیں سکھا دیں۔ اچھا ہمیں یہ آفر ملتی کہ آپ کو 5,000 بکریاں گویا کہ 5 کروڑ روپے کیش مل جائے یا 5 دعائیں بتا دی جائے تو ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے اللہ تو اتنی وسعت والا ہے، مغفرت والا ہے، مجھے تو 5,000 بکریاں دے دیجیے اور مغفرت پھر آپ ایسے ہی کر دیجیے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، آپ تو جو ہے نا مجھے وہ کلمات سکھا دیجیے۔ پھر وہ 5 کلمات سکھائے جو 5,000 بکریوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ دعائیں ہیں، یہ اگر ہم مانگ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی وسعت عطا فرمائیں گے۔ یہ پھر میں 2-3 دفعہ پڑھ لوں گا، تو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے کر لیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 کلمات ہیں۔ پہلی بات، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے اخلاق کو وسعت عطا فرما، تحمل مزاجی ہو، دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کر سکو۔ ووسع لی خلقی، میرے اخلاق میں وسعت ہو، اور میری کمائی پاک ہو، حلال پاکیزہ ہو، اور پھر جو کمائی آپ مجھے دیں، رزق دیں، اس پہ مجھے قناعت بھی عطا فرما دیں، ناشکری سے مجھے بچا لیں۔ اور 5ویں، اللہ جو چیز آپ مجھ سے ہٹا لیں، یعنی جو مجھے نہیں ملی یا تھی واپس لے لی، اس کے اوپر اللہ مجھے صبر اور سکون عطا فرمائے، میں اس کے پیچھے جانے والا نہ لگوں۔ یہ 5 کلمات ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نبی علیہ السلام نے بتا دی۔ یاد رکھیے، انسان اپنی عقل سے، اپنی دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے وہ دعا اپنے لیے نہیں مانگ سکتا تھا جو نبی علیہ السلام نے سکھا دی ہیں۔ اب ایک اور دعا ہے، گھر میں کشادگی کی دعا، رزق میں کشادگی کی دعا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دوران وضو اس دعا کا اہتمام کرے گا تو یہ نعمتیں اس کو مل جائیں گی۔ کون سی نعمتیں؟ بہت مشہور دعا ہے، ہم سب کو یاد بھی ہوگی اور الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہ دوران وضو کرنا شروع کیا، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر وضو مسجد میں کر رہے ہیں، باہر ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں تو زبان سے مانگیں، ہونٹ ہلائیں آہستہ آواز سے، لیکن اگر
ٹوائلٹ کے اندر وضو کر رہے ہیں تو دل ہی دل میں، پھر زبان سے نہیں مانگنا. تو دعا کیا ہے؟ 3 کلمات ہیں اس میں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ میرے گھر میں کشادگی اور وسعت عطا فرما، اور اے اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما. جو رزق آپ نے دیا اس میں برکت عطا فرما، اضافہ فرما، برکت عطا فرما. یہ مفہوم ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اب اس کی ترتیب کیا خوبصورت ہے کہ ایک انسان پابندی سے نماز پڑھنا جب شروع کرے گا تو وضو تو کرے گا. اب وضو جب کرے گا یہ دعا مانگے گا، اللہم اغفر لی ذنبی، گناہ ہو گئے معاف. اب جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کا دل یہ بھی کر سکتا ہے کہ بھائی میں اپنے گھر میں مدرسہ کھولوں، میں اپنے گھر میں بیان کرواؤں، میں اپنے گھر میں نیک لوگوں کو بلاؤں، جماعتوں کا آنا جانا ہو میرے گھر میں. اب جماعتیں آئیں گی تو یا مدرسہ کھولے گا تو گھر چھوٹا پڑ جائے گا. اب دیکھیں نا، ہمارا گھر پہلے صرف گراؤنڈ فلور تھا، اوپر آدھا بنا ہوا تھا. جب مدرسہ بنایا تو اس کو 3 منزلہ کرنا پڑا. وسعت اللہ نے دے دی نا. اب 3 فلور بھر گئے تو اب بیسمنٹ میں جانا ہے یا اوپر کہاں جانا ہے اللہ کو پتہ کیا ہوگا. تو آہستہ آہستہ جب لوگ بڑھتے ہیں وسعت گھر کے اندر تو پھر خرچہ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے. بھائی جب مہمان آئیں گے، کھلانا پلانا اہتمام معاملہ، تو انسان جب نیکی کی طرف آتا ہے اور گھروں میں نیک لوگوں کو بلانا شروع کرتا ہے تو پھر سارے معاملات آگے سیٹل ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ خیر ایک اشارہ ہے، لطیف اشارہ ہے کہ انسان جب دین کے کام کرتا ہے. تاہم جو حدیث کے اندر بات ہے وہ یہی ہے، گناہوں کی معافی اور گھروں میں وسعت اور کوشش. گھر کی وسعت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری مراد نہیں ہے کہ آپ کا گھر 1 کنال کا ہے تو 2 کا ہو جائے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں اصل مراد جو ہے وہ دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے وسعت ہو، ایک گھر کے رہنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کے بغیر اداس ہو جاتے ہوں، ایک دوسرے سے اتنا مانوس ہوں، آپس میں محبتیں ہوں. اصل یہ ہے. ایسا نہیں جیسے ابھی ہم پچھلے اتوار کو ایک اولڈ ہاؤس میں جانا پڑا، اولڈ ہوم میں، تو بتایا کہ ایک خاتون جو ڈی ایچ اے میں رہتی تھی، سگی اولاد چھوڑ کے چلی گئی کہ جی 1 کنال کا گھر ہے، ایک بوڑھی عورت کو رکھنے کی اس میں جگہ نہیں تھی. تو یہاں دلوں میں وسعت مراد ہے اور وبارک لی فی رزقی، رزق میں برکت مراد ہے. تو یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گھروں میں وسعت بھی عطا فرمائیں گے، عافیت بھی ہوگی. آج کا تیسرا نام الحکیم جل جلالہ. الحکیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے. یہ قرآن مجید میں 94 جگہ آیا ہے، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے آیا ہے. الحکیم، بڑی حکمتوں والا، بڑی حکمتوں والا. اللہ رب العزت نے کائنات میں، الحکیم جل جلالہ نے کائنات میں کوئی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی. اگر کوئی یہ سوچے کہ سانپوں میں کیا حکمت، یہ جو اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں سارا سانپوں کا زہر ہوتا ہے اس میں. ایک بادشاہ تھا، اس کے منہ پہ آگے مکھی بیٹھ گئی، وہ بڑا غصہ آیا، ہٹا رہا ہے، وہ پھر آ رہی ہے، ہوگی شرارتی، پھر ہٹائی، پھر آ گئی، ایک دم غصہ آ گیا. اس کی کیا حکمت تھی، کیوں بنائی اللہ نے؟ کوئی ادھر عالم بیٹھے ہوئے تھے. ایک زمانہ تھا جب بادشاہ اپنے ساتھ علماء کو، اللہ والوں کو رکھا کرتے تھے، قدر ہوتی تھی. انہوں نے کہا یہ تیرے جیسے متکبر کے لیے تو بنائی ہے کہ دنیا پہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مکھی سے تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے بنائی. تو اللہ رب العزت نے کوئی چیز زمین کے اوپر نکمی نہیں بنائی. اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے. انسان کا جو جسم بنایا پوری حکمت کے ساتھ، آنکھوں کو کتنا خوبصورت اور کیسا بنایا. پھر انسان کی ہر ہڈی ایک جیسے سائز سے نہیں بڑھتی، بال ایک جیسے نہیں بڑھتے،
سر کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں، داڑھی کے بڑھتے ہیں، لیکن یہ والے اتنے نہیں بڑھتے بہووں کے، یہ ہاتھوں کے اتنے نہیں بڑھتے، تو بعض بال بڑھتے ہیں اور بعض نہیں بڑھتے، یہ حکمت ہے اس کی۔ اسی طرح ہڈیاں ہیں، اب یہ جناب گھٹنے سے لے کے نیچے تک کی ہڈی اور ران کی ہڈی یہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، ناک کی ہڈی اور انگلی کی ہڈی چھوٹی رہتی، ہر چیز میں حکمت ہے۔ اب یہ جو ہاتھوں کا پکڑنے کا اس کے جو کٹس بنائے، یہ سب ہر چیز میں بے حد حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے اللہ ہمیں حکمت بھی عطا فرما دیجئے۔ اب دیکھیں ایک جانور ہے اس کو کہتے ہیں بچھو، بچھو کی کیا حکمت ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی تفسیر کبیر میں، سورہ فاتحہ کے تحت، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تحت انہوں نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ سے میں خود ملا ہوں، وہ بزرگ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا کہ تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے، چونکہ اللہ نے دکھانا تھا تو ان کے دل میں آیا کہ بچھو پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے، بچھو تو پانی سے بھاگتا ہے، تو دیکھو میں کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ بچھو پانی کی طرف آیا تو ایک کچوا دریا کے کنارے کھڑا ہوا، بچھو نے جو جمپ لگائی وہ جناب کشتی کی مانند اس پہ بیٹھا، اب کچوا دوسری طرف جائے، کچوے نے جو ہے وہ کشتی بن کے دریا کراس کرا دیا، یہ کشتی لے کے پیچھے پیچھے کہ میں دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی پہنچے، وہ بچھو بھی پہنچا، اس کی وہ انٹرنیشنل سواری تھی وہ جو اللہ نے کچوا بھیجا، اب اس نے وہاں جمپ لی، اب تیزی سے ایک طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور یہ بچھو ادھر ہی جا رہا ہے، تو یہ سمجھے کہ شاید یہ بچھو جا کے ان کو کاٹ لے گا۔ کہتے ہیں کہ میں تیار ہوا کہ اس بچھو کا کوئی علاج کروں، اس انسان کے پاس ایک سانپ آ رہا ہے جو اس کو بس ڈسنا ہی چاہتا ہے، پھن پھیلا چکا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، یہ بچھو تیزی سے گیا، اس سے پہلے کہ وہ سانپ اس انسان کو ڈسے اس نے جا کے حملہ کیا اور اس کو مار دیا، اور بچھو پھر اپنے کسی سائڈ پہ چلا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکمتیں ہیں، کیا معاملہ ہے۔ اور میں نے اس کو واقعہ سنایا تو اس بندے نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، اللہ میں تو تیری نافرمانی کر کے شراب پی کے یہاں مست لیٹا ہوا تھا اور آپ نے اپنی رحمت سے مجھے بچا لیا، اور اس نے بھی توبہ کی کہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں، ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہمیں پتہ لگے نہ لگے۔ بعض دفعہ بندے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس نقصان میں بھی حکمت ہے، ہمیں نہیں پتا، اس نقصان میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان کو خیر اللہ سے خوب مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ مجھے اتنے کروڑ اتنے ارب فلاں دے۔ اب جب عمرے پہ جاتے ہیں نا ہم لوگ تو ہر طرف عرب نظر آ رہے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں عرب ہی نظر آنے، تو میں سب ساتھیوں سے کہتا ہوں یہاں عربوں میں آئے اللہ سے عربوں میں مانگنا، اور پھر یہاں روپے نہیں چلتا، یہاں تو ریال چلتا ہے، تو عرب بھی مانگنا اور وہ بھی ریالوں میں مانگنا۔ چاروں طرف عرب نظر آ رہے ہیں تو کیا مانگے، پھر روپے مانگے، اور وہاں چلتا بھی ریال ہے، کیا مانگے، عربی مانگے کا مطلب کیا مانگے، کیونکہ اللہ سے مانگ، تو مانگنے میں تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ جب دے، جتنا دے، جیسے دے، وہ اس کی حکمت ہے۔ اب اس کی حکمتوں پہ بات کرنے لگے تو یہ ٹاپک کبھی ختم ہی نہ ہو۔ زمین کو بنانے میں حکمت، آسمان کو، سمندر کو، سورج کو، چاند کو، یہ تو ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہر چیز میں، مخلوقات میں اگر حکمتیں شروع کریں، بس اس کو ختم ہم کر رہے ہیں ابھی۔ کیسے؟ حکمت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے، گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے والے کو اللہ حکمت دیتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، ہم اللہ سے حکمت مانگے، اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے، ہم اپنے کام کریں حکمتوں کے ساتھ کریں۔ الحکیم جل جلالہ آپ سے سوال کرتے ہیں حکمت کا، اللہ ہمیں وہ حکمت عطا فرما دیجئے جس کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرما۔ اچھا جی، آج کا چوتھا نام الودود، بڑا پیارا نام، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، ٹوٹ کر محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، اور قرآن مجید میں یہ نام بھی آیا ہے، اللہ اکبر، ان ربی رحیم ودود، کہ بے شک میرا رب
رحمت والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے جو مغفرت کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی۔ جب انسان کو پتہ لگے کہ اللہ محبت کرنے والا ہے، رحمت والا بھی ہے، ان دونوں ناموں کا جو امتزاج ہے نا، یہ جو بڑا پیارا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ مغفرت کرنے والا، کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سے غصہ نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، وہ تو محبت کرنے والا ہے۔ تو پھر انسان بے چین ہوتا ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے طریقے تلاش کریں کہ کیسے اللہ سے محبت بڑھے، کیسے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص ایک مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے اپنی بستی سے چلا۔ ابھی دوسری بستی سے راستے میں تھا، پہنچا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا۔ اس سے بات چیت ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میں فلانی جگہ فلانی بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ فلاں سے ملنا ہے۔ بھائی اس سے ملنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ وہاں جا رہے ہو ملنے کی کیا وجہ ہے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ جل جلالہ کے لیے اس شخص سے محبت کرتا ہوں، بس اسی محبت کی وجہ سے ملنے جا رہا ہوں، میرا کوئی اور قطعاً کوئی ارادہ نہیں، اس سے میری کوئی اور دنیا کی کوئی غرض یا خواہش کچھ بھی نہیں، بس وہ اس بستی میں رہتا ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے پھر اس کو جواب دیا، کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تم سے تحقیق کروں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک لوگوں سے محبت پھر اس میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل، 99 قتل کیے، کسی سے پوچھا اب میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا تیری مغفرت نہیں ہونی۔ اس نے تلوار نکالی، سینچری پوری، چل بھائی تم بھی باہر، جب میری نہیں ہونی نا تو کیا کر رہا، چل باہر۔ لیکن تڑپ تھی، وہ نکلا، کسی اور سے پوچھا، انہوں نے کہا فلاں بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، ادھر چلے جاؤ۔ راستے میں موت آ گئی، جہنم والے جنت والے دونوں آ گئے، اپنی اپنی لاجکس دے رہے ہیں۔ جنت والے کہیں ہم لے جائیں گے۔ بھئی کیوں؟ توبہ کے لیے چلا ہے۔ ارے ہے کیسے؟ توبہ کی تو نہیں نا، 100 بندوں کا تو قاتل ہے، توبہ کے لیے تو بھی چلا ہے، کی تو کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ قریب زیادہ ہو گیا تھا اس بستی کے، ابھی وہ نیکوں کی، علماء کی بستی پہنچا نہیں تھا، صرف اس احساس کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ اب جو لوگ علماء کے پاس، دین والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس سفر کر کے اللہ کی محبت میں جائیں، یہ جتنے بھی دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں، وہ تصوف کے اعتبار سے، جیسے بھی جنگ کا اجتماع آ رہا ہے اکتوبر میں، تبلیغ کے اجتماعات، دین کی نسبت سے جو اجتماعات ہوتے ہیں، انسان وہاں جاتا ہے تو نیکوں کی بستی میں تو جا رہا ہوتا ہے، اور کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ کسی اللہ والے سے ملنے، عالم دین سے ملنے، سفر کر کے کہیں جا رہا ہوتا ہے۔ اگر نیت پہ کھوٹ نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اور جب محبت کرنے والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مزید چاہتے ہیں کہ محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بظاہر ان کا جسم مخلوق میں ہوتا ہے، لیکن ان کا دل یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جسم تو دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل سب سے اعلیٰ جگہ پر ہوتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ جگہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ مراقبہ، یہ وقوف قلبی، یہ ذکر کی برکات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا جسم تو لوگوں میں پھر رہا ہوتا ہے، لیکن دل پھر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دل میں الہام فرمایا کہ فضیل یا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں کو الگ الگ ہو،
فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو جھوٹا ہے وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ رکھتا ہو اور رات کی تنہائی آتی ہو تو یہ سو جاتا ہو، یہ تہجد میں مناجات کے لیے نہ اٹھتا ہو۔ کیا محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے رات کی تنہائی کا انتظار نہیں کرتا؟ جو یوں کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اور رات کو تہجد میں نہ اٹھتا ہو، یاد الہی کے لیے نہ آتا ہو، تو یہ جھوٹا ہے، یہ دغا باز ہے۔ تو ہم محبت وہو الغفور الودود، اس کی محبت میں سے حصہ پانے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھائیں، الودود کے ساتھ، الودود جل جلالہ کے ساتھ محبت بڑھائیں۔ وہ کیسے بڑھے گی؟ تہجد سے، نیک لوگوں کی مجالس میں جانے سے، ذکر مراقبے سے، تلاوت قرآن پاک سے، اعمال صالحہ سے محبت بڑھے گی، اور گناہوں کو چھوڑنے سے محبت بڑھے گی۔ اچھا جی، آج کا 5واں نام المجید جل جلالہ، المجید۔ ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں نا، انک حمید مجید، المجید، بڑی بزرگی والا، بڑی بزرگی والا۔ وہ ذات ہے جو بڑی بزرگی والی ہے، بہترین، اور اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ المجید وہ ذات جو اپنے بندوں پر نعمتوں کے ذریعے بہت زیادہ احسانات کرنے والی ہے۔ اب درود ابراہیمی سب سے افضل درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو شروع اس کو کیا اللہم۔ جب انسان کہتا ہے نا اللہم، اللہ تعالیٰ کے سارے نام اس سے مراد ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں یا ودود، یا حکیم، یا جلیل، یہ الگ الگ نام۔ جب کہا نا اللہم، یہ سارے نام اس جملے کے اندر مراد ہے۔ اللہم، آگے پھر صلی علی محمد، اور آخر میں کیا رہا؟ انک حمید مجید۔ یہ کیا جوڑ ہے؟ علماء نے لکھا یہ جو نام جو ہے نا حمید مجید، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک نام ہیں کہ تمام صفات، جلال والی بھی اور جمال والی بھی، یہ دونوں نام حمید اور مجید جلالی اور جمالی صفات کا خلاصہ ہے، مظہر ہیں، آئینہ دار ہیں۔ جس طرح اللہم اس میں سارے نام آ گئے تو حمید مجید میں ساری صفات آ گئی۔ تو درود ابراہیمی کو شروع کیا تمام ناموں کے ساتھ پکارنے سے، اور مکمل کیا تمام صفات کے اعتبار سے۔ تو مطلب یہ ہوا، اے اللہ آپ تمام جمال اور کمال کی صفات کے مالک ہیں۔ اے اللہ اسی وجہ سے ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر رحمت بھیج دیجئے۔ تو اللہم سے شروع اور حمید مجید کے اوپر اختتام، اگر ان کیفیات کے ساتھ ہم درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کا ذائقہ اور لذت بہت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو اور ان کلمات کو، ان ناموں سے اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ جو بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کریں۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی رہے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ، چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی ہو جائیں تو بہت اچھا، وضو ہو تو بہت اچھا، بغیر وضو ہو تو بھی ٹھیک ہے، وضو میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ روز، نہیں تو آدھا صحیح لیکن ناغہ نہ ہو،
ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم ایک دن میں کئی مرتبہ کھولیں اور قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک مرتبہ بھی نہ کھولیں. یہ محرومی نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی محرومی ہے، قیامت کے دن پتہ لگے گا اس محرومی کا. تلاوت قرآن میں سے روز حصہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چوتھی چیز وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا. ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول. جیسے ابھی حضرت علی کا ہم نے قول سنا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں، یہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم ان کے زمین پر ہوتے ہیں اور دل بڑے اعلیٰ مقام پہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. تو ہم بھی اگر محنت کریں تو اس میں سے ہم حصہ پا سکتے ہیں. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں، یہ خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. زبان بند، خیال کے ساتھ، امیجنیشن ہے یہ، گمان ہے یہ. انا عند ظن عبدی بی. جب انسان گمان کر کے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت بڑھتی. اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ. تو جو جن سے بیعت ہے اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں. تو جو مجھ سے بیعت ہیں، رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، تو بس واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ، ٹیلی فون کال سے بالکل معذرت، بس اپنی بات ریکارڈ کر کے بھیج دیں، جب وقت ملے گا سن کے جواب دے دوں گا انشاءاللہ العزیز. مختصر اور جامع ریکارڈنگ ہو تو آسانی رہتی ہے. اور کچھ دوست ایسے بھی ہیں، کچھ رابطے والے، وہ ہر دفعہ رابطے میں بتاتے ہیں حضرت یہ میرا نام ہے اور میں آپ سے بیعت ہوں اور میں پہلے بھی آپ کو میسج پہلے بھی کیے ہیں، اپنا پورا تعارف بتا کے پھر اگلی بات شروع کرتے ہیں. وہ کہتا ہوں بھائی آپ کا نمبر سیو ہے، اب درجنوں دفعہ تعارف سن لیا، اب آئندہ کام کی بات کریں، وہ بات کریں. اور کئی جو ہوتے ہیں نا، پہلے تو پوری تمہید باندھتے ہیں کہ حضرت مجھے معلوم ہے آپ بڑے مصروف ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کم میسج کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور ابھی بھی بس میں مختصر بات کروں گی اور بس آپ سن کے جواب دیجیے گا، بس جب آپ کے پاس وقت ہو جواب اس وقت دیجیے گا. وہ خدا کے بندے بندی جو بات کرنی ہے بات کر، تو میں واقعی خود کہہ رہا ہوں میں اس وقت جواب دوں گا جب میرے پاس وقت ہوگا. پوری تمہید مجھے پہلے سمجھانی اور ہر دفعہ سمجھانی. تو یہ وقت کا ضیاع نہیں ہو رہا. تو ایسے بھی ہوتے. تو یہ کوئی لڑائی یا برائی نہیں ہے، تو بس اپنی بات آپ کریں، انشاءاللہ سن کے جواب دے دوں گا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. جیسے میڈیا والوں کو بھی آپ کے سامنے میٹھی میٹھی جو ہے نا وہ بات سمجھائی، تو اللہ خیر کا معاملہ فرما دے. اب جی ساری دنیا سے ہٹ کر کے یاد الہی میں ڈوب جائیے. آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم سب آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ یہ دور قریب سے چل کر اللہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور ان کے اخلاص کی برکت سے میری بھی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. یا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں چن چن کر دفع دور فرما. یا الہ العالمین ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا الہ العالمین جب تک زندگی ہے ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. جب موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا. یا الہ العالمین ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کو شفا و صحت عطا فرما. حضرت کے جوان بیٹے حضرت صاحبزادہ سیف اللہ احمد صاحب ان کو بھی شفا و صحت عطا فرما. بہت تھوڑی سی عمر ہے اور گردے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، انہیں شفا و صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. میری والدہ چوتھا سال شاید آ گیا بستر پر ہیں، اللہ انہیں بھی شفا و صحت عطا فرما. تمام بیماروں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو قبول فرما. ادارے کے جو معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما. جتنی ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا www.darsequran.com